دل کی بہت اچھی تھی، غرور اور بدمزاجی تو اس کے مزاج میں دور دور تک نہیں تھی۔ کسی کو تکلیف دینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسروں پر بہت جلدی اعتبار کر لینے اور ان کی باتوں میں آ جانے والی نیچر تھی ہما کی۔ تعلق اس کا ایک متوسط گھرانے سے تھا جو انتہائی شریف لوگ تھے۔ والد اس کے ایک سرکاری ملازم تھے۔ اپنی زندگی میں پیسے سے زیادہ انہوں نے عزت ہی بنائی تھی۔ تو مکمل ہونے کے بعد جب ہما کی شادی کی بات چلی تو ان کے بہت جگری دوست نے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا، جسے ہما کے والد نے خوشی قبول کر لیا تھا۔ اپنے والد کے فیصلے کو مانتے ہوئے اس نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے ابو کے دوست کے بیٹے سے شادی کو ہاں کر دی۔ اس کو ابو کے دوست کا بیٹا انور ایک انجینئر تھا، اچھی جاب تھی۔ انور کے والد گاؤں میں ہی رہتے تھے، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ۔ کبھی دل کرتا تو شہر میں آ جاتے کچھ دن انور کے پاس رہنے کے لیے اور پھر واپس چلے جاتے۔ 60-65 سال کی عمر میں بھی چودھری کرامت مکمل فٹ آدمی تھے۔ بڑا بیٹا عابد بھی پڑھا لکھا تھا، مگر اب اپنے باپ کے ساتھ گاؤں میں ہی رہ گیا ہوا تھا اور اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ہما بھی اس خاندان میں آ کر بہت ہی خوش تھی۔ ساس اس کی تھی نہیں جس سے کسی بات پر اونچ نیچ ہوتی، اور سسر تو تھے ہی بہت اچھے انسان۔ ہما اپنے شوہر انور کے ساتھ بہت خوش تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ دونوں شہر میں ایک بلڈنگ کی چوتھی منزل کے فلیٹ میں رہتے تھے اور اس سے اوپر کی منزل ابھی زیر تعمیر تھی، جس میں بلڈنگ کی سیکیورٹی گارڈ رہتے تھے۔ ہما شادی کے 1 سال بعد تک ہما گھر پہ ہی رہی، مگر شوہر کے ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ آخر اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انور نے بھی خوش دلی سے اسے اجازت دے دی، کیونکہ وہ بھی اپنی خوبصورت بیوی کی خوشی میں ہی خوش تھا۔ اپنی سہولت اور وقت کو دیکھتے ہوئے ہما نے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے شہر کے ایک اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ مناسب تنخواہ تھی، جس کی دونوں کو ہی خاص فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ تو صرف اپنا ٹائم ہی پاس کرنا چاہتے تھے۔ ہسپتال میں ظاہر ہے کہ 3 شفٹوں میں کام ہوتا ہے، تو اس کی ڈیوٹی بھی تبدیل ہونے لگی۔ صبح تو ان کو صبح کی ڈیوٹی ہی کرتی تھی، اور رات کے لیے بھی دونوں نے فیصلہ کیا کہ کام چلایا جا سکتا ہے، مگر شام کی ڈیوٹی سے ہما نے باہم مشورہ سے انکار کر دیا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور جیسے وہ ڈیوٹی کرنا چاہتی تھی اسے کرنے کی اجازت دے دی۔ آخر ہسپتال بھی ہما جیسی ایک خوبصورت لیڈی ڈاکٹر کو کیسے جاب سے فارغ کر سکتے تھے۔ بس اب اسی طرح کام چلنے لگا کہ ہما ہسپتال میں صرف مارننگ اور نائٹ ڈیوٹی کرتی، اور رات کو انور خود آ کر اسے چھوڑ جاتا اور صبح کو آ کر واپس لے جاتا۔ ہما کو ڈیوٹی کرتے ہوئے 3 ماہ ہوئے تھے تو ایک لیڈی ڈاکٹر جاب چھوڑ گئی اور اس کی جگہ نوجوان ڈاکٹر نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر زما ایک خوبصورت اور بہت متاثر کن شخصیت کا مالک تھا، امیر گھرانے کا تھا، اور صرف شوق سے ہی اس ہسپتال میں پرائیویٹ ڈیوٹی کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ہما سے وہ عمر میں چھوٹا تھا اور ویسے بھی 2 سال جونیئر ہی تھا، مگر دونوں میں اچھی بننے لگی۔ ڈاکٹر زما کو پہلے دن سے ہی ہما بہت اچھی لگی اور اس کے دل کو بھا گئی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تو بھی اس کو کوئی مایوسی اور پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ در حقیقت زما ایک کھلاڑی نوجوان تھا جس کا مشغلہ ہی نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا کر اپنی ہوس پوری کرنا تھا، اور ہما اپنی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے ہر طرح سے اس کے معیار پر پوری اترتی تھی۔
بلکہ اس کی زندگی میں آنے والی تمام لڑکیوں سے بڑھ کر تھی۔ پہلے دن ہما کو دیکھتے ہی اپنے اس مقصد پر اس نے اپنے پہلے دن سے ہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے ہما کے ساتھ ہی دوستی کرنے لگا۔ دونوں ڈاکٹرز میں بات چیت یا ہنسی مذاق ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ ایک شفٹ میں وہ 2 ہی ڈاکٹرز ہوتے تھے اور باقی کا عملہ الگ ہوتا تھا۔ دونوں آفس اگرچہ الگ الگ تھے مگر دونوں اکٹھے بھی بیٹھ سکتے تھے، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ جب ہما کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تو وہ بھی اپنی نائٹ ڈیوٹی ہی لگواتا۔ بس اس طرح سے ہسپتال میں 2 ڈاکٹرز کے 3 گروپ بنے ہوئے تھے جو کہ ایک ساتھ ہی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے زمان نے اپنا ساتھی ہما کو بنا لیا تھا۔ پرائیویٹ ہسپتال میں رات کو کام تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، بس جیسے ہی وہ اپنے اپنے کام سے یعنی مریض دیکھنے سے فارغ ہوتے اور کسی ایک کے آفس میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگتے۔ آخر دنوں نے اور کرنا ہی کیا تھا، آخر دونوں نے اور کرنا ہی کیا تھا۔ کبھی زبان چائے منگواتا تو کبھی ہما، اور کبھی کچھ کھانے پینے کا پروگرام بن جاتا تو وہ بھی چلتا رہتا، اور بس ایسے ہی ہنسی کھیل میں ہما کی ڈیوٹی گزرنے لگی۔ وہ اب فارغ پن سے بھی نجات پا چکی تھی اور زما کی شکل میں اسے ایک اچھا دوست بھی مل گیا تھا۔ ہما ایک لڑکی تھی تو زما کی اس کے اندر دلچسپی کو وہ کیسے محسوس نہ کر پاتی۔ اسے بھی احساس ہونے لگا کہ زما اس کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے وہ اس کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ ویسے بھی عورت بھی تو آخر انسان ہی ہوتی ہے نا، تو جیسے مرد کا دل باہر نظر آنے والی کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مچل جاتا ہے، تو ایسے ہی عورت کا بھی کسی پرائے مرد کو دیکھ کر اس میں دلچسپی لینا کوئی بڑی بات یا بری بات تو نہیں ہے نا۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، مگر مردوں کے برعکس عورتیں اپنی اس قسم کی پسند کو بڑے سلیقے سے اپنے دل میں چھپا لے جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال ہما کا بھی تھا۔ اسے بھی زما اچھا تو لگتا تھا، مگر وہ کوئی بھی قدم آگے بڑھانے سے ڈرتی یا جھجکتی تھی۔ ہما لباس کے معاملے میں فیشن کا کافی خیال رکھتی تھی، اور جب سے جاب پر آنے لگی تھی زما کے ساتھ تو اور بھی اپنے پہناوے کا خیال رکھتی تھی۔ کس نمبر 2 میں ڈاکٹر زمان اور ڈاکٹر ہما کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ایپیسوڈ 2 لکھیں، اور باقی کی ایپیسوڈز آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دی جائیں گی، اور ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔